شہید میلاد النبی، نعرہ تکبیر۔ السلام علیکم۔ جس قوم کے سلام کا جواب اتنا ٹھنڈا ہو، ان کے جذبات کا کفیل امبر اچھی طرح احساس کر سکتا ہے۔ میں نے اس قوم سے سلام کیا ہے کہ جس نے کبھی جبرائیٹر پر اسلام کے پرچم کو لہرایا تھا، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں کو اپنی گھوڑے کی تائیوں سے رون ڈالا تھا، کبھی 313 ہو کر کے ہزاروں کی تعداد کو بدر کے میدان میں زمین بوس کر دیا تھا۔ اقبال نے کہا تھا کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، کوئی بنتا تھا مہدی تو بگڑ جاتے تھے، تیز کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے۔ اور نبی کے بیٹے کی محفل میں موجودگی میں اتنے آہستے سے سلام کا جواب، وفا خلوص و محبت کو عام کرتا ہوں، میں آپ سب کو دوبارہ سلام کرتا ہوں، السلام علیکم۔ بغیر تمہید تاخیر مقدمات تفسیر تبصرہ کے آئیے اس اہتمام سے منزل کی سمت بڑھتے رہو، اس اہتمام سے منزل کی سمت بڑھتے رہو، یہ عشق کی ہے بلندی ادب سے چڑھتے رہو، بھٹک نہ جائیں کہیں راہ سے ہمارے قدم، قدم قدم پہ درود و سلام پڑھتے رہو۔ آئیے حضور کی بارگاہ عالی زیجاہ میں درود پاک کا نذران وفا پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ منع علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد منور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ الٹا ہے فریرا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ کیا لکھے گا کوئی سخنور خسرو سعدی جامی اکبر، سب کی ہستی خاک برابر، کہہ دی خدا نے نعت پیمبر انا اعطیناک الکوثر۔ دیکھیے علامہ علاء الدین چترویدی صاحب بہت بڑے خطیب ہیں، کھڑے ہو جائیں، دیکھ کر کے لوگ جو ہے سہم جاتے ہیں۔ مبارک حسین صاحب قبلہ ملک کی اس آواز اور انداز اور اس لہجے کا نام ہے کہ قافیہ جن کی خوراک ہے اور ردیف جن کی غذا ہے، کلام جن کا سکون ہے، شعور مندی، اقبال کی دانش مندی، غالب کی عمیق نظری، میر کے ریختوں کی جھلک، سرکار اعلیٰ حضرت کی بے لوث عقیدت، امین بینائی کی طویل ریاضت، مرزا بیدل کی فلسفیانہ حیرت، مجموعی طور پر اگر ملک ہندوستان میں اس وقت کلام لکھنے والوں کا شمار کیا جائے گا تو ایک نام بھر کر آتا ہے جس دنیا حضرت الحاج مبارک حسین مبارک کے نام سے جانتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ لکھنے کے کلام کچھ الگ ہوتے ہیں، پڑھنے کے سامعین کی سماعتوں کا خیال کرتے ہوئے مجھے سمجھ میں آنا چاہیے۔ ایک تو وغیرہ بند کر دیجئے، مشین بند کر دیجئے، ایک کو جو ہے تھوڑا سا کم کر دیں آپ میں، اور اس کی آواز بڑھا دیجئے۔ ہلو ہلو، آواز بڑھا، ایک کوئی کی آواز ہے آپ کی اور کچھ نہیں، اس کی آواز تو بڑھائیے، وہاں سے آواز بڑھتی ہے کہ مشین سے آواز بڑھتی ہے، ایک کو کم کیجئے، ہاں اس کی آواز بڑھا دیجئے، آپ ہلکا ایک کو رکھیے بس،
اس کی آواز بڑھا دیں آپ. بہت اچھا. اتنی بڑی بڑی مشین لے کر کے تو کسی کے پاس ہوتی نہیں ہے. اس کے پاس ہے. ہلو ہلکا سا ایک کو دیجیے بس. ٹھیک ہے بہت اچھا. ایک ذرا میں کر دے رہا ہوں, اس کا وہ لوگ آئیں گے تو ایک کو بڑھا دیجیے گا. ہلو ٹریبل ہے, تھوڑا سا ٹریبل دے دیجیے. ہلکا سا تھوڑا سا ایک دم انگلی, مطلب جس کو بولتے ہیں نا گائے کے دانے کے برابر ایک کو دیجیے گا بس. ہاں بس دکھانے بس. ہلو ٹھیک ہے بس. اب میں آؤں تو بس ایسے چھوڑ دیجیے. ان لوگوں کو سمجھانے نہیں آ رہا تھا, چترویدی میں سمجھا رہے تھے آپ, وہاں سے سمجھ پائیے گا. بڑے لوگ ہیں یہ لوگ, نظر مائک میں بول دیں تو مائک دنیا میں مشہور ہو جاتا ہے. علامہ علاء الدین صاحب قبلہ چترویدی کا خطاب آپ نے سنا, عالمانہ تیور, اور اس کے بعد پھر اپنی ریت اور روایات کے مطابق آپ کی سماعتوں کا خیال کرتے ہوئے انہوں نے گفتگو کی ملک ہندوستان کی ایک ایسی آواز کہ سینے میں جو دل ہے, اگر وہ دل دھڑکتا ہے تو نبی اور آل نبی کی محبت میں دھڑکتا ہے. اس آواز اور انداز کہ اعظم گڑھ کی کئی آوازیں شعر و ادب کے افق پر آفتاب بن کر چمکی, مگر اس وقت مشاعروں میں, جلسوں میں, مذہبی کانفرنسوں میں ایک آواز جو پورے اعظم گڑھ اور اتر پردیش کی ملک ہندوستان میں نمائندگی کر رہی ہے, بڑے خلوص اور چاشنی کے ساتھ نبی کی نعت پڑھنے والی, قصیدہ اہل بیت گانے والی یہ آواز شاعر اسلام مداح خیر الکلام حضرت احسان شاکر صاحب قبلہ وہ تشریف رکھتے ہیں. ایک عظیم خطیب حضرت علامہ علاء الدین صبا صاحب قبلہ وہ تشریف رکھتے ہیں. اس سے بہتر اور بہترین انداز میں محبوب عاقل صاحب کو آپ نے سماعت کیا. شہزاد رسول اکرم, آل نبی, اولاد نبی, پیر طریقت, رہبر راہ شریعت, گل گل بنے خیابان قادریت, زینت مجلس علماء اہل سنت, آدروے سلسلہ قادریت و چشتیت, سیدی آقائی مولائی مخدوم گرامی وقار حضور علامہ الحاج سید الشاہ ولی اللہ احمد ضیاء قادری کے نام سے دنیا جانتی ہے, صاحب سجادہ کے طور پر وہ تشریف رکھتے ہیں. سیدی آقائی مولائی شہزادہ غوث اعظم حضور سید عتیق الرحمن صاحب قبلہ, ان کی ذات موجود ہے. یہ پاک باز شخصیات ہیں. آج یوں ذکر غم تشنا دہانی چاہیے, آج یوں ذکر غم تشنا دہانی چاہیے, خشک ہو جانا ہر ایک دریا کا پانی چاہیے. خاندان مصطفیٰ کا ذکر کرنے کے لیے آدمی کھوٹا کھڑا اور خاندانی چاہیے. ہاں آپ بیٹھے ہیں تو بزدلوں کی طرح نہیں بیٹھے, محبتوں کے ساتھ. ان پاک باز شخصیات بہت سارے لوگ ہیں. میں محبتوں کے ساتھ ایک بار آپ سے کہتا ہوں, اگر ایمان ہے, ایقان ہے, حضور کی اولاد میں بڑے نور کا جلوہ گر ہے, غوث اعظم کے لال جلوہ گر ہے, ایک بار ہاتھوں کو اٹھائیے. ٹھنڈک, سرد کا موسم ہے, اس سے کسی چیز سے فرق نہیں پڑتا ہے. ہم اس جماعت اور اس برادری سے تعلق رکھتے ہیں کہ معجزے اپنے بانداز دیگر بولتے ہیں, وقت آ جائے تو نیزوں پہ بھی سر بولتے ہیں. ہاں میں جانتا ہوں آپ کو ایک بار محبتوں کے ساتھ پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھائے, دل لگا کر کے ہاتھوں کو اٹھا لیجیے محبتوں کے ساتھ. نبی کے بیٹے کی گواہی میدان محشر میں بخش, اور ایمانداری کے ساتھ. اگر علی کے بیٹوں کی خیرات آپ کے دسترخوان تک پہنچی ہے تو محبتوں کے ساتھ پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کی کبریائی ایک بار بلند کیجئے, سینے کی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے محبتوں کے ساتھ نعرہ تکبیر. اور ذرا محبت سے, جس کا ہاتھ نہیں اٹھا اس کو کوہنی ماری ہے. کسی کے باپ کے نام پر نہیں, رسول پاک کے نام پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں محبت سے. مورخ جب جنہوں نے عشق کی تاثیر لکھتے ہیں, مورخ جب جنہوں نے عشق کی تاثیر لکھتے ہیں, ہر ایک اچھائی کو اسلام کی جاگیر لکھتے ہیں. زمین والے ہمارے قد کا اندازہ نہیں تم کو, فلک سے خون پر ہم نعرہ تکبیر لکھتے ہیں. زمین والے ہمارے قد کا اندازہ نہیں تم کو, فلک سے خون پر ہم نعرہ تکبیر لکھتے ہیں. دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور اللہ کی کبریائی بلند کیجئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مذہب اسلام, پیغمبر اسلام, عظمت اسلام, شوکت اسلام, فیضان غوث اعظم,
शान गौस आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लोग बहुत लोग हैं, एक के बाद दिगरे आप सबसे मुलाकात करेंगे। नाते पाक का 2 शेर, उसके बाद सादात किराम के चेहरों की आप ज़ियारत कर रहे हैं। एक नबी के बेटे के उर्स में देखिए, दुनिया हज़रत अलहाज मुबारक साहब कबिलाएँ अल्लामा अलाउद्दीन साहब आए, ये अपने अपने अंदाज में अपने अपने तुर्क और तरीक़े पर लोगों के कसाइद बयान करेंगे, शान बयान करेंगे। मगर ईमानदारी के साथ सीने पर हाथ रख के बोलिएगा कि हुजूर जिसकी तारीफ़ कर दें, एक बेज़र हो तो दुनिया में अबू ज़र बन करके चमके, बेदाद हो तो मिक़दाद बन करके औजे सुरैया पर पहुँचे। हज़रत मुबारक भाई की दिल के एक और बार बार अभी फिर उम्रा पर जा रहे हैं। ये जब मैं रियाजुल जन्ना पहुँचा और कभी मिंबर मुस्तफ़ा को देखता और कभी जहाँ हज़रत बिलाल अज़ान देते थे उस जगह को देखता कि एक तरफ कायनात का सबसे हसीन इंसान है और एक ज़ाहिरन दुनिया का सबसे काला इंसान है। हुजूर ने एक असवद को कहाँ से ला करके कहाँ पर खड़ा कर दिया है जो हुजूर से जिसको निस्बत हो जाए इतना मुमताज़ हो जाता है। हाँ, एक लकड़ी, बेजान लकड़ी हुजूर से निस्बत हो जाए, हुजूर तेग लगा दे तो वो हुजूर के गम में रोए और अल्लाह उसको ज़बान अता कर दे, गोयाई अता कर दे। सोचिए कि जिसके रगों में खून हुजूर का होगा उसका मकाम कितना बड़ा होगा। कह दीजिए सुभान अल्लाह। तो आप वो घराना है कि अल्लाह ने जिनकी शान बयान की, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबअनकुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह ने जिनकी शान बयान की, कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा माता हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा माता बुग़्ज़े आले मोहम्मद माता काफिरा का पस मंज़र और पेश मंज़र यही वो लोग हैं। मसलु अहले बैती का सफ़ीनते नूह मन राकिब फ़ीहा नजा व मन तख़ल्लफ़ अन्हा गरक़। उसकी अगर तफसीर करेंगे तो यही वो लोग हैं जो इस कश्ती में सवार हो गया वो निजात पा गया। हाँ, ज़फ़र ताबा कफ़े पा लहू लहान था वो, ज़फ़र ताबा कफ़े पा लहू लहान था वो, निगाहे हक़ में ज़फ़र याबो कामरान था वो। गिरा तो तीरों पे उठा तो नो के नेज़ा पर, ज़मीं पे आता भी कैसे के आसमान था वो। गिरा तो तीरों पे उठा तो नो के नेज़ा पर, ये वो ख़ानदान है। तो इनके सामने बोलेंगे तो अल्लाह आपके सीने की तकालीफ को दूर फरमा देगा। अब मुझको देख करके दुनिया एक सबक ले सकती है कि इतना पतला दुबला इंसान 13 साल से चिल्ला रहा है, अली का नाम लेता है, मौला का नाम लेता है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि लफ्ज़ का हैदर जो सुनकर तुम तो चीखे हो जनाब, वो अली कैसे दिखाऊं जो हमारे दिल में है। कभी सोचिए कि 13 साल से बोल रहा हूँ, अल्लाह हर दिन सीने की ताकत बढ़ा देता है। जानते क्यों? इन्हीं लोगों का जिक्र जमील की वजह है कि जिनकी औलाद है अगर ठोकर लग जाए तो मुर्दा उठ जाए। जिक्र ये सुबह शाम क्या होगा, उनका आला मकाम क्या होगा। जिसकी ठोकर से मुर्दे जिंदा हों उसके सर का मकाम क्या होगा। ये वो घराने के लोग बैठे हुए हैं। तो मोहब्बतों के साथ आप बोलेंगे, अल्लाह ज़िंदगी इन्हें देखें, सुने लोगों को मगर इनकी ज़ियारत करें। वो आंखें भी इंसान पर फ़ख्र करती है जिन आँखों से ख़ानदान मुस्तफ़ा की ज़ियारत की जाती है। एक बात, आखिरी बात सुन लीजिए, उसके बाद बड़े भाई हज़रत अलहाज मुबारक साहब क़िबला को और दिगर सुनेंगे। मैं चाहता हूँ कि एक रूहानी, ये खानकाही महफिल है। हज़रत किसी ने बू अली शाह कलंदर से पूछा कि बताइए खानका को एक लफ्ज़ में आपको बयान करना हो तो कैसे बयान करेंगे। हज़रत बू अली शाह कलंदर ने फरमाया कि खानका उस मकाम का नाम है कि इंसान जब अपना पहला कदम रखता है तो अना को फना करके वहीं पर आगे बढ़ जाता है। जहाँ पे अना अपनी फना की मंजिलों से गुजर जाए वही खानका है। तो उस बारगाह में आप बैठे हुए सोचिए कि एक अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी शायर, जिन्हें दुनिया खुसरो के नाम से, अलाउद्दीन खिलजी को दुनिया जानती है, कैसा बादशाह था, किस तरह का बादशाह था। दरबारी शायर जिसने 27 साल अलाउद्दीन खिलजी के साथ शब रोज़ गुजारा हो। 117 ख़त लिखे अलाउद्दीन खिलजी ने महबूब इलाही की बारगाह में कि एक मुलाकात चाहता हूँ। एक
جھلک چاہتا ہوں، آپ سے ملاقات کرنا چاہیے۔ 117 خط علاؤالدین خلجی نے لکھے تھے محبوب الہی کی بارگاہ، مگر ملے نہیں۔ امیر خسرو کے ہاتھ خبر بھیجائی، خسرو خبر لے کر کے علاؤالدین خلجی کے آئے تھے، مگر جب نگاہ نظام الدین کی پڑی تو خسرو کے دل نے بھی کہا کہ یہ علاؤالدین کس کام کا ہے جو خلجی کی سلطنت پر بیٹھا ہوا ہے۔ جس دل کو نظام الدین کی نظر لگ جائے، پھر دوبارہ 27 سال جس نے درباری شاعری کی ہو، دوبارہ اس خانقاہ سے اٹھ کر کے نہیں گئے۔ یہ خانقاہ کی محبت اور خانقاہ کی نگاہ کا اثر ہوتا ہے۔ نہ ہوتی خانقاہیں گر رتاؤں کو ترس جاتے، سکون قلب کی خاطر دعاؤں کو ترس جاتے۔ نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، سنا کرتے مگر ایسی نگاہوں کو ترس جاتے۔ الغرض یہاں سے میں نعت کا 2 شعر پڑھتا ہوں۔ ایک بار ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ، اور محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ اس انداز سے نہیں، ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے پورا مجمع محبتوں کے ساتھ کہہ دیں یا رسول اللہ۔ ایک شعر پڑھتا ہوں کہ الہی الہی ہم پہ یہ احسان کر دیا جائے، الہی ہم پہ یہ احسان کر دیا جائے، ہمیں مدینے کا مہمان کر دیا جائے۔ نبی کے دین کو سر کی اگر ضرورت ہو تو میرے نام کا اعلان کر دیا جائے۔ نبی کے دین کو سر کی اگر ضرورت ہو تو میرے نام کا اعلان کر دیا جائے۔ دیکھا کہ الہی ہم پہ یہ احسان، الہی ہم پہ یہ احسان کر دیا جائے، ہمیں مدینے کا مہمان کر دیا جائے۔ نبی کے دین کو سر کی اگر ضرورت ہو تو میرے نام کا اعلان کر دیا جائے۔ آج کے محبتوں کے ساتھ میں گزاروں مداح رسول اعلان جناب وسیم رضا عطاری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، محبتوں کے ساتھ استقبال کر لیجئے۔ پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر، اور ذرا محبت سے نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، فیضان سرکار سیدنا پاک زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ عرص